السلام علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی دوا کے بارے میں بات کریں گے جو عام طور پر ڈاکٹر ان مریضوں کو تجویز کرتے ہیں جنہیں شدید درد ہو اور عام پین کلر جیسے کہ پیناڈول، بروفن، ڈکلوفینک، ڈکلوران وغیرہ سے انہیں آرام نہ آ رہا ہو، اور وہ دوا ہے سولوجیزک پی۔ یہ دوا ان مریضوں کو تجویز کی جاتی ہے جنہیں جوڑوں کا درد ہو، جوڑوں کا شدید درد ہو، کمر کا درد ہو، دانت کا درد ہو، سرجری کے بعد کا درد ہو، یا ہڈی کا فریکچر ہو، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہو، کوئی گولی لگ چکی ہو، ان میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کے اندر دو انگریڈینٹ ہوتے ہیں، ٹراما-ڈول اور پیراسٹامول، یعنی کہ دو دوائیوں سے مل کر یہ ایک گولی بنتی ہے۔ یہ دونوں ادویات الگ الگ اپنا کام کرتی ہیں۔ اس میں موجود جو ٹراما-ڈول ہے وہ دماغ میں جا کر درد کے سگنل کو روک دیتا ہے، درد کے احساس کو روک دیتا ہے۔ اس طرح مریض راحت محسوس کرتا ہے، اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ جو درد کا پیغام دماغ تک پہنچتا ہوتا ہے وہ پیغام رک جاتا ہے، اس سے درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے پیراسٹامول۔ پیراسٹامول وہی انگریڈینٹ ہے جو کہ ایک عام پیناڈول کی گولی کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیناڈول بھی درد کش دوا ہے، اس لیے یہ درد کی کیفیت کو یہ بھی ختم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر درد کے ساتھ کوئی ٹمپریچر ہو، جسم کا باڈی ٹمپریچر زیادہ ہو چکا ہو، اس کو بھی یہ دوا قدرے کنٹرول کرتی ہے اور باڈی کا ٹمپریچر بہتر رہتا ہے۔ گویا یہ دوا دونوں طریقوں سے مل کر جسم کے درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی کے جو ٹمپریچر ہے اس کو بھی مینٹین رکھتی ہے۔ یہ تو اس کا بہت بڑا ایک فائدہ ہے، لیکن دوا کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس دوا کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر اس دوا کو لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو یہ دوا عادت بن جاتی ہے اور مریض اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ارتھرائٹس کے مریض، جوڑوں کے مریض یا درد کے مریض یا ایون ٹو بعضوں کا سرجری کے بعد یا ہڈی کے فریکچر کے بعد بھی ان مریضوں کو یہ دوا لمبے عرصے تک استعمال کرنی پڑتی ہے، اور لمبے عرصے تک استعمال کرنے کی وجہ سے اس دوا کی عادت بن جاتی ہے اور گویا مریض اس کا نشہ شروع کر دیتا ہے اور مریض اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ جتنی خوراک ڈاکٹر نے جتنے دن کے لیے کہی ہے اتنے دن ہی استعمال کی جائے، اور جس طرح ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر دن میں پہلے 3 گولیاں تھیں، 5 دن بعد 2 گولیاں کر دی، اس کے بعد 1 گولی کر دی، اسی طریقے سے ڈاکٹر کی ہدایت کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ نہ ہی یہ دوا خود اپنی مرضی سے شروع کرنی چاہیے اور نہ ہی خود اپنی مرضی سے ختم کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے سائیڈ ایفیکٹس میں چکر آنا، الٹی آ جانا، قبض کا ہو جانا، نیند کا غلبہ ہو جانا، غنودگی کی کیفیت ہونا، کنفیوژن ہو جانا، جسم میں بہت زیادہ الرجی ہو جانا، یہ عام طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جنہیں سانس کی بیماری ہو، گردے کی بیماری ہو یا مرگی کا کوئی مسئلہ ہو، انہیں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نشے کے عادی لوگوں کو بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر اس دوا کی خوراک جو ہے دن میں 2 دفعہ، 1 گولی صبح 1 گولی شام دی جاتی ہے، لیکن اگر درد کی کیفیت زیادہ ہو تو یہ دن میں 3 دفعہ بھی لی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ دوا صرف وقتی طور پر درد کو کم کرتی ہے، یہ درد کی اصل وجہ کا علاج نہیں ہے۔ اگر درد کی وجہ کوئی اور دوائیاں بھی دی جاتی ہیں، وہ دوائیاں بھی ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ وہ درد کی اصل وجہ کو ختم کرتی ہے، اور یہ گولی صرف درد کو کم کرتی ہے، اور وہ بھی وقتی طور پر۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔